یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو جو آگے ملازمتوں کے مسائل ہیں ملک کے اندر بھی اور ملک کے اب باہر بھی، جو ہم تعلیم دیتے ہیں بچوں کو وہ ان لائن نہیں ہوتی، ان کے پاس وہ سکل سیٹس نہیں ہوتی، وہ کتابی باتیں ضرور ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اب ممالک میں مسلمان ملکوں کے لوگوں کو ویلکم نہیں کیا جا رہا۔ اگر ان کے اسلامی نام بھی ہیں، وہ پہلے سے بھی وہاں مقیم ہیں، وہ نئی نوکری کوئی ڈھونڈنا چاہیں تو ان کی نام کی بنیاد پر ان کو عموماً ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں 27 لاکھ سے 29 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، تو اگر وہاں سے کچھ لوگوں کو نکلنا پڑتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی انڈیویجول واقعات اور حالات ایسے ہوتے ہیں، یہ ایک بہت خطیر رقم جو ہمیں وہاں سے آتی ہے، ہمارے ایکسپیٹریٹس بھیجتے ہیں، اس سے پاکستان کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل باغی ٹی وی اور پروگرام یاسمین کی بیٹھک۔ آج میں ایک بڑے اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں، جو میرے ایک صاحب جو بڑے شوق سے میرے ویلاگز دیکھتے ہیں، انہوں نے مجھے اس ٹاپک کا کہا کہ میڈم اس ٹاپک پہ ضرور بات کریں، اور پوائنٹ اور ٹاپک بے انتہا عمدہ تھا۔ تو آج اسی ٹاپک کو لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو جو آگے ملازمتوں کے مسائل ہیں ملک کے اندر بھی اور ملک کے اب باہر بھی، اس کے اوپر ہم تھوڑی گفتگو کریں گے۔ اس وقت جو IMF لیڈ سٹیبلائزیشن پاکستان میں تھوڑی ہمیں نظر آتی ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی IMF سے ہم نے قرضے لیے ہیں، یہ ناگزیر ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں اپنے انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھانے پڑے ہوں، انرجی کے ریٹس نہ بڑھانے پڑے ہوں، اور جو امپورٹس ہیں اس پہ لمٹ نہ لگانی پڑی ہوں، کیونکہ آبویسلی پھر آپ کا ڈالر باہر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے، ان تمام اقدامات کی وجہ سے اکانومی کی گروتھ یقینی طور پہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ بہت زیادہ بند ہوئے ہیں، خصوصاً ٹیکسٹائل انڈسٹری میں مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ ٹیکسٹائل یونٹس بند ہوئے ہیں۔ گوہر اعجاز صاحب خود پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ان کے اپنے 3 ٹیکسٹائل یونٹس ان تمام مسائل کو لے کر بند ہو چکے ہیں۔ اب جب کیپیسٹی نہیں رہے گی کنزیومر کی اشیاء کو خریدنے کی، جو بل نہیں دے پا رہا، جو 2 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہا۔ کل میری میڈ مجھے کہہ رہی تھی کہ باجی میں سوچ رہی ہوں کہ نا مرتبان میں اچار ڈال لوں، دیکھیں سبزی اتنے روپے کلو ہے، فلاں چیز اتنے روپے، ہم تو نہیں خرید سکتے، تو چلے گزارا ہی کرنا ہے تو ذرا سا اچار کے ساتھ روٹی کھا لیں گے۔ میں چپ کر گئی، میرا دل بڑا غمگین ہوا، مگر ظاہر ہے ہر شخص آج کل جس جگہ جو کھڑا ہے وہ پریشان ہے۔ اس کے بعد جو ہم تعلیم دیتے ہیں بچوں کو وہ ان لائن نہیں ہوتی، ان کے پاس وہ سکل سیٹس نہیں ہوتی، وہ کتابی باتیں ضرور ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس وہ سکل سیٹس نہیں ہوتی کہ وہ جس کی برتے پہ ان کو ایک اچھی نوکری مل سکے۔ ہم لوگ پریکٹیکل ایسپیکٹس اپنی تعلیم میں، ٹیکنیکل ایسپیکٹس ان کو نہیں دیتے، ہم لوگ پلاننگ نہیں کرتے۔ ہماری تو خیر اگلے دن کی پلاننگ نہیں ہوتی، ہم لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم بچوں کے لیے اپنے کیا پلاننگ کریں گے، لیکن ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ آگے چل کے ہمارے جو بچے، اگر فلاں فیلڈ میں ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے یا ہمیں ٹیکنیکل نو ہاؤ کی زیادہ ضرورت ہے، تو ان بچوں کے لیے ہم مختلف جگہوں پہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کھولیں، بجائے اس کے کہ بچے BA کی ڈگریاں لے کے اور FA کر کے یا FSC کر کے تو نوکریاں ڈھونڈتے پھریں۔ ٹھیک ہے، ڈگری تو ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے مگر اس کی کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن یا ویلیو نہیں ہے۔ UN ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ نے پروجیکٹ کیا کہ گلوبل اکنامک گروتھ دنیا بھر میں 2.6 سے 2024 میں سے کم ہو جائے گی، اتنی کم ہو جائے گی۔ اور پاکستان میں چونکہ ہمارے مسائل زیادہ ہیں، ہمارے اکانومی بڑی فریجائل ہے، ہم لوگوں کی ہر لحاظ سے ہم سفر کر رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، یونٹس بند ہوتے جا رہے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، مختلف معاملات ہیں۔ تو ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہمارے لیے جیسے نا ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے، تو دنیا میں ریسیشن ہے، پھر ہماری اپنی اکانومی میں ریسیشن ہے۔ ایک اور جو بڑا ورینگ ٹرینڈ ہے وہ لیبر مارکیٹس میں انیکویلٹی ہے۔ انیکویلٹی کیا ہے کہ باہر کے لوگوں کو تو جو مزدور بھی ہے تو اس کو کمائی اس کی بہت بہتر ہے،
ہمارے ہاں پیسے کم دیتے ہیں، لیکن پھر ہم کو اس چیز کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اشیاء کی چیزیں پہلے بہت کم ہوا کرتی تھی، باہر ان کی چیزیں بہت زیادہ ہیں اس کی قیمتیں، لیکن اب وہ انیکوالٹی یہاں پہ بہت بڑھ گئی ہے کہ پرسوں میں نے ٹماٹر منگوائے تو کوئی 500 روپے کے 2 کلو ٹماٹر. اب ایک غریب شخص جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان چیزوں کو مینیج کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باہر کی نوکریوں کا تو چھوڑیں، باہر کی نوکریوں میں کیا مسائل آ رہے ہیں لوگوں کو، میں اس پہ بھی تھوڑا تذکرہ کرنا چاہ رہی ہوں. سب سے پہلے اسلاموفوبیا. زیادہ تر اب ممالک میں، یورپین ممالک میں بالخصوص، مسلمان ملکوں کے لوگوں کو ویلکم نہیں کیا جا رہا. اگر ان کے اسلامی نام بھی ہیں، وہ پہلے سے بھی وہاں مقیم ہیں، وہ نئی نوکری کوئی ڈھونڈنا چاہیں تو ان کی نام کی بنیاد پر ان کو عموماً ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ میری ایک فیملی میں میری کزن کی کہیں شادی ہوئی تھی تو اس کے ہسبینڈ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. تو مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ ایک وجہ بن رہی ہے آج کل، حالانکہ ویری ہائیلی کوالیفائڈ، لیکن پھر بھی. اس کے علاوہ جو یو کے میں ہوا، ٹھیک ہے وہ غلط خبریں پھیلیں، ساؤتھ پورٹ سٹی میں جو 3 بچے مارے گئے ان پہ نائف اٹیک ہوا، صرف اتنی خبر آئی کہ 17 سال کی عمر تھی لڑکے کی، اور کچھ خبریں آ گئیں کہ وہ امیگرینٹ تھا. بے شک غلط خبریں تھی، بے شک ڈس انفارمیشن تھی، لیکن جو بیس پہ ایک غصہ تھا کہ امیگرینٹس کیوں اتنے آ رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ جب امیگرینٹس آتے ہیں تو وہ آپ کی نوکریوں میں سے بھی اپنا حصہ لیتے ہیں، جبکہ لوکل لوگوں کے حصے مارے جاتے ہیں. اور پھر وہ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو سوسائٹل فیبرک ہے وہ ایروڈ ہو گیا ہے. وہ جو پہلے ہمارا معاشرہ تھا کہ ہمارے اپنا کلچرز، اپنی ویلیوز، اب باہر کتنے لوگ آ گئے ہیں، اب کہیں مسجدیں ہیں تو کہیں پہ اور ٹیمپلز ہیں، کوئی اس طرح سے معاملات ہیں. لیکن مسلمانوں کو لے کے خاص کر جب سے یہ جہادی موومنٹ اور یہ مختلف قسم کے گروپس، اب میں اس بات میں نہیں جا رہی کہ کون غلط ہے کون درست ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. دوسری جانب آپ آئیے کہ جو آپ کے جو اس وقت ایکسپیٹریٹس ہیں باہر، میں ابھی یورپ کے ممالک اور میں ویسٹرن ممالک کی بات نہیں کر رہی کہ وہ لوگ جو وہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں. اگر آپ خالی مشرق وسطیٰ کی بات کریں تو بے انتہا عالمی بحران ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کل ہی رپورٹ آئی کہ لیبنان نے جو خوف تھا کہ لیبنان سے پہلے حزب اللہ اٹیک کرے گا، کیونکہ 24 گھنٹے پہلے ان کے ایک کمانڈر کو ہانیہ کے اٹیک اور اس کو مارنے سے پہلے مارا گیا، تو ایران نے یہ رائٹ حزب اللہ کو دیا کہ اگر آپ نے اٹیک کرنا ہے تو پہلا اٹیک آپ کریں. انہوں نے 100 سے زائد جو راکٹس تھے وہ اسرائیل کی طرف پھینکے ہیں. یہ میں آج تہران ٹائمز پڑھ رہی تھی تو اس کی شہ سرخی تھی. پھر ایک اور جو میں سائٹ فالو کرتی ہوں، گلوبل آئی، انہوں نے کہا کہ جوابی طور پہ اسرائیل نے لیبنان کے اندر حملے کیے ہیں. اس کی ڈیٹیلز نہیں کہ حملے آیا ٹارگیٹڈ تھے یا کس طریقے سے تھے، اس کا میں ابھی قبل از وقت ہے یہ بات کرنا اور اس کے بارے میں اس وقت بات نہیں کر سکتی. اب دیکھیے لیبنان میں جب خطرہ تھا کہ اٹیک ہو سکتا ہے، اس وقت پاکستان نے کہہ دیا تھا جتنے پاکستانی ہیں وہ ادھر سے نکل جائیں، کیونکہ وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جانیں بچانا مشکل ہو جائے گا. حالانکہ وہاں پہ صرف 714 خاندان پاکستانی، لیکن ان کو وقت سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا. اچھا میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں کہ یو اے سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ جو ممالک ہیں ادھر آپ کے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں. یہ اعداد و شمار ہو سکتا ہے کچھ لاکھ اوپر کچھ لاکھ نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن قریب ہوں گی. اس میں کوئی متحدہ عرب امارات میں قریب 14 لاکھ سے 17 لاکھ کے درمیان آپ کے ایکسپیٹس اس وقت یہاں سے اب پیسے بھیجتے ہیں. کویت میں 3 سے 4 لاکھ ہیں، عمان میں 2.5 سے 3.5 لاکھ لوگ ہیں، سعودی عرب میں 27 لاکھ سے 29 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، بحرین میں 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ لوگ ہیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں اس سے اور اس کے درمیان، کیونکہ لوگ جاتے بھی ہیں اور آ بھی جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میرا تو سر شرم سے جھک گیا تھا
جب سعودی عرب کی ایک خبر میں نے پڑھی کہ انہوں نے پاکستان سے گلہ کیا کہ آپ ہمارے ہاں فقیروں کو ویزا دے کے مت بھیجیں، فقیروں کو مت اجازت دیں، ہمارے ہاں فقیر بڑے ہو گئے. کتنی شرمناک بات ہے یہ. تو یہ جو مسائل ہیں کہ اب خدا نہ خواستہ اگر مشرق وسطیٰ میں ہونے والی جنگ کا سرکل بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، اور جیسے لیبنان میں پاکستان نے کہا اب کہ وہ اپنے ظاہر چاہیں گے کہ ہمارے شہری جو ہیں ان کی جان اور مال محفوظ رہے اور وہ نکل آئیں، اور اگر یہ سارے لوگ واپس آتے ہیں اور دنیا ویسے بھی پاکستان مسلمانوں کے خلاف ذرا تنگ ہے، جو میں نے پہلے اسلاموفوبیا کی بات کری ہے، تو اگر وہاں سے کچھ لوگوں کو نکلنا پڑتا ہے، مطلب کسی کے ساتھ کوئی انڈیویجول واقعات اور حالات ایسے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ایک بہت خطیر رقم جو ہمیں وہاں سے آتی ہے، ہمارے ایکسپیٹریٹس بھیجتے ہیں، اس سے پاکستان کو ہاتھ دھونا پڑے گا. تو لوگوں کا باہر جا کے کچھ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہاں پہ بھی کام کرنا باہر کے ممالک میں جو پہلے سے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. اللہ کرے لوگوں کو ہوش آئے، ممالک کو ہوش آئے، ہم لوگ اپنی اسٹریٹجیز کو بہتر کریں، اب بہتری کی طرف جائیں، ایک پلاننگ کے تحت آگے چلیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.